بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد کرم کچھ حد سے زیادہ کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں۔ حمد و صلاۃ کے بعد تکلفات رسومیہ اور رسومات تکلفیہ سے بچتے ہوئے سٹیج پر اور پنڈال میں موجود تمام سادات کرام، ہمارے اس ضلع کے امیر حضرت قبلہ شاہ صاحب آپ سٹیج پر جلوہ افروز ہیں، مسلک آقا علیہ سنت و جماعت کے تمام غیور مقتدر معتبر مستند علماء اور غیرت مند ماؤں کے غیرت مند بچے نوجوان بزرگ، آپ کافی دیر سے اس محفل میں تشریف فرمائے ہیں۔ حضور فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگری سے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بڑی محبت کے ساتھ محترم جناب مفتی اسماعیل صاحب نے حکم دیا اور سرکار کی نگاہ تصدق کا صدقہ میں حاضر ہو گیا۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، آپ حضرات ادھر ریپیٹ کٹاؤ جی، سونے سادہ کرو جی۔ دیہات میں رہتے ہیں اور دیہات میں یہ اصول ہے کہ اگر کوئی بندہ جلدی جلدی امیر ہو جائے تو لوگ پنجابی کہتے ہیں کہ آج کل ہی گڈی آسمانہ تے چڑھی، یا پھر یوں کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک فون کرے بندے چھوٹ جان، گڈیاں ٹریکٹر ٹرالیاں مربے منجی یہ ساری چیزاں دے ہوتے دا قبضہ ہوئے، بندے کہندن آج کل یہ پنجے انگلیاں گھیو دے اندر۔ تے ایک اور جملہ بھی کہندن چھیتی چھیتی 2-4 سال دے اندر کوئی امیر ہو جائے تے پنجابی کہندن کہ یہ رسی ڈھلی ہوئی ہے، یا پھر کہندن کہ آج کل اللہ دیتے بڑا ہی مہربان ہے۔ لیکن حضرات صوفیہ دا ایک انداز اپنے گل کرن دا، اور صوفی انہوں کہندن جڑا حضور دی عزت تے ڈٹ کے پیرا دے، غیرت مند ہو، غیرت مند۔ ولی بغیرت ہو ہی نہیں سکتا، صوفی بغیرت کس طرح ہوئے گا؟ تو خود سرکار تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اے نصیحت فرمائی، فرمایا یا علی 3 نصیحتاں فرمائیاں۔ نمبر 1 فرمایا یا علی کن غیورا، فرمایا علی جڑی رات قبر چے وہ باہر نہیں آ سکتی، لیکن جتنے سا گزارنے غیرت دے نال گزار۔ سا بڑی وڈی نعمت ہے، اتنی وڈی نعمت ہے جناب کہ اے اگر ایک واری آئے واپس نہ جائے تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے، یا جائے واپس نہ آئے بندہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اپنے اپنے مقدر دیاں گلان کوئی سا اس وقت رات نو 11 بجے سرکار دی محبت دے اندر لے رہے ہیں،
کوئی مرزائیوں نو خوش کر کے سا لے رہے، ساتھ پھر آپس ہی برابر نہیں نہ ہو سکتے. کوئی حضور دے نال بے وفائی کر کے سا لے رہا ہے کہ جنگ یمامہ دے اندر مسلمہ کذاب بھی سا لے رہا سی، صدیق اکبر بھی سا لے رہے سی. فرق تے ہے نا جی. تے حضور نے فرمایا کہ یا علی کن غیورا، فرمایا علی جتنی دیر زندہ رہنا ہے غیرت کے ساتھ زندہ رہنا. غیرت بڑی چیز ہے اور یہ اللہ کی بڑی خاص نعمت ہے اور یہ ہر ایک کو نہیں ملتی. خیر مضمون نکل نہ جائے. صوفیاء فرماندن کہ جدوں رب کسی دے اتے بہت مہربان ہو جائے تے پھر انہوں اپنے حبیب دی محبت دا نور عطا فرما چھڑے. ضروری نہیں کہ وہ کل گڈی کوٹھی بنگلہ یہ چیزیں ضروری نہیں نا. فرمایا جدوں رب مہربان ہو جائے بہت زیادہ پھر انہوں اپنے حبیب دی محبت دا نور عطا فرما چھڑے. میں حضرت قبلہ شاہ صاحب دی موجودگی دے اندر علماء بیٹھن، مفتی صاحب قبلہ بیٹھن، باخدا میں اپنے رب نو شاہد اور سمیس مندہ اور میں تواڈے سامنے گال کر رہے ہیں. ان اے میں نہیں پتا کہ ایک میری مجبوری ہے کہ میں سرائکی نہیں آندی تے پنجابی جے تو سمجھ آ جائے تے سبحان اللہ. یعنی میں تواڈی اس محبت نو ویکھ کے میں گل سوچ رہا کہ تسی اس وقت ایتھے بیٹھے ہو 1500 سال تو بعد، 1500 سال تقریباً ساڈے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو گئے 1445 ہجری ہے نا جی. چلو تسی حضور دا زمانہ نہیں پایا تے 15.5 صدیاں بعد جے تسی بغیر ویکھن تو حضور دے نال اتنا پیار کردے ہو تے جڑے صدیق تے علی نے ویکھیا ہے وہ کتنا پیار کردے ہو. اے تواڈی حالت ہے. تسی میرے واسطے کوئی بھی نہیں بیٹھا، نہ کسی نقیب واسطے نہ کسی خطیب واسطے، تسی سب رسول اللہ واسطے بیٹھے ہو نا. اور اس زمین تے اتے تسی بیٹھے ہو. ساڑھے واسطے چلو سی کرسیاں رکھیاں، میں کرسی دے قابل نہیں ہے. شاہ صاحب دی شان کرسی شاہ صاحب دی شایان شان نہیں ہے. اے بادشاہ مالک ہیں اور اے کرسی دے محتاج نہیں ہیں. سرکار مولا علی مشکل کشا اکثر زمین تے بیٹھتے سن. تو کسی نے پوچھا بندہ نواز کرسی تے گھٹ بیٹھتے ہو تھلے کیوں بیٹھتے ہو زیادہ؟ فرمایا جڑا تھلے بیٹھے ہو ڈگن تو بچ جاتا ہے. اے تواڈا حال ہے جی 1500 سال بعد جے تسی ویکھیا نہیں ہے تے تسی اتنا پیار کردے ہو رسول اللہ دے نال تے جنہاں نے ویکھیا ہوئے گا وہ کتنا پیار کردے. اس قوم دے اتے کوئی غالب نہیں آ سکتا جس قوم دے دلان دے اندر رسول اللہ دی محبت ہوئے. اور پھر جس قوم دے دلان دے اندر محبت حضرت امیر المجاہدین نے پائی ہوئے بھائی عجیب. تے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کریا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے سان اپنے حبیب دا غلام بنایا جی. باخدا غلام اسی تے منگیا ہی نہیں، سان اللہ نے بن منگیا دے چھڑیا. تے موسیٰ علیہ السلام تے منگ دے سن یا اللہ اگرچہ تو میں نے نبوت دے چھڑی ہے رسالت دیتی ہے پر میری خواہش ہے کہ میں نے اپنے حبیب دا امتی بنا چاہتا. ایک تے اللہ دا شکر ادا کرنا ہے. دوسری جڑی میں گزارش کرنی ہے جی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال اس طرح وفا کر کے جاؤ کہ قبر چے تو انو حضور ویکھ کے خوش ہو جائے. ایک بندہ ساری رات قرآن پڑھتا رہندا ہے، نمازاں پڑھتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ دیتے حضور خوش ہو جائے کیونکہ نمازاں اپنے واسطے پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی اپنے واسطے کر رہے ہیں، حج بھی انہیں اپنے واسطے کیتے، صدقات خیرات زکات انہیں سارا کچھ اپنے واسطے کیتا. اس بارگاہ یہ دیکھا جائے گا سائیاں واسطے کی کر کے
موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی ہیں تے میاں والی جیل تشریف لے گئے غازی علم الدین شہید نوں ملن واسطے، تے علم الدین نے تے کرتا بھی کوئی نہیں سی پایا، پگڑی بھی کوئی نہیں سی، داڑھی بھی کوئی نہیں سی، ٹوپی بھی کوئی نہیں سی، تے کم گئے کہ تسی رب دے جلیل القدر نبی ہو تے میں خاکسار نوں ملن واسطے تسی تشریف لے آئے ہو۔ جناب موسیٰ پاک نے فرمایا میں ایویں نہیں آیا، میں جدوں بھی حضور دی بارگاہ جانا اتنے بڑے بڑے ولی بیٹھے ہوئے، حضور کسی دا نام ہی نہیں لیندے، جدوں بھی نام لیندے تیرا ہی نام لیندے۔ تے علم الدین نے کیڑیاں کتاباں پڑھیاں پڑھائیاں، بس صرف چھرا کڈیا، انہیں کہا تو ہے راجپال، انہیں کہا میں، انہیں کہا پھر میں حضور دا غلام ہاں تے میں تیری گردن اتارن واسطے آ گیا۔ جیڑی محبت صحابہ کر کے اسی سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج تے ایک قوم، میں توڑیاں لیٹن ویک کے بڑا خوش ہویا، ایک آج قوم کہندی ہے، بندے پوچھ دیں لمیاں لمیاں داڑیاں رکھ کے جی صحابہ نے میلاد منایا تھا۔ میں کہا جڑا بندہ اپنے بچے دی ہر سال برتھ ڈے منائے، ہر سال خوشی منائے، کیک بھی کٹے، دوستوں کو لوگ گفٹ بھی لوے، اور جدو رسول اللہ دی ولادت دا مہینہ آوے تے او دلیلہ منگے، او دے ورگا بے غیرت بندہ ہی کوئی ہو سکتا۔ اور ایک حضور دا غلام سی، جھلا حضور دے نال انیوا پیار کرن اللہ تے انہیں کدھر لیٹاں لوٹاں گھر لا چھڑیاں، اپنا گھر روشن کر چھڑیا، تے انہوں کوئی باہر کوئی ملیا کوئی مسلم علمی کتابی، تو انہوں کہنے لگیا کہ آپ نے یہ جتنے پیسے یہاں خرچ کر دیے بہتر نہیں تھا کسی غریب کو دے جاتے۔ تو انہوں غریب نظر آیا، انہیں پیسے کاٹ کے غریب نو بھی دے چھڑے، بھائی تو بھی لے۔ وہ غریب نے ماری کک موٹر سائیکل تے بیٹھا تے سیدھا بازار گیا تے بازاروں لیٹاں لے آ کے اپنے گھر دے باہر لا چھڑی، تو پھر لگ گیا انہوں دیکھ کے کہنے لگا قبلہ انچاس آئی کہ نہ آئی اس کو۔ اچھا میں بصرہ دے اندر عراق دے اندر حضور دے ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مزار شریف دی میں زیارت کی تھی، 70 زخم میدان احد وچ آپ نوں لگے، آپ دا سر کھل گیا سی کر کے، پھٹ گیا سی آپ دا سر، تے آپ دے دونوں بازو شیل ہو گئے سن، آپ یعنی ایک کام کرنا چھڑ گئے سن حضور دے دفاع دے اندر، آپ نے اتنے تیر کھا دے تھے، اے بھی آتے ہیں کتا ہے بھی آتے ہیں، مسلسل تیر کھاندے گئے کہ آپ دے ہاتھ دونوں شیل ہو گئے، اور آپ 70 زخم تیران دے لگے، سوئیاں دے نہیں لگے، بے ہوش ہو گئے۔ صدیق اکبر نے آپ دے منہ دے اتے پانی سٹیا، منہ دے اندر پانی پایا، آپ یہ تلیاں نو ملیا، جدو ہوش آیا صدیق اکبر نے فرمایا سڑا ابو طلحہ تیرا کی حال ہے؟ انہوں نے کیا بندہ نواز مینوں چھڈو دسو رسول اللہ دا کی حال ہے؟ تے جنہاں نے 70 زخم کھا لے میدان احد دے اندر، انہوں نے حضور دا میلاد نہیں منایا۔ تے حضرت خبیب بن عدی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو تختہ دار تے آپ نو کافرہ نے کیا بھائی اسی تو انہوں لٹکانا ہے، اسلام دے اندر سب تو پہلے آپ نو سولی دیتی گئی، انہوں نے کیا جی تیرے کو ایک گال پوچھتے ہیں کہ تینوں اسی چھاڑ دیندے ہیں اور تیری جگہ تیرے نبی نو آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو اگر اتھے لے آئیے تے پھر تیرا کی خیال ہے؟ تے سامنے موت ہے جناب، سامنے موت نظر آ رہی ہے، اور پتہ ہے میرے بچے بیوی جائیداد سارا کچھ میرے کو جدا ہو رہے ہیں، اور وہاں پر کوئی پھر درمیانہ رستہ نہیں نکالا، درمیانہ رستہ، بلکہ کوئی گال کی تھی، فرمایا تسی اے کہندے ہو کہ میری جگہ مینوں چھاڑ دیتا جائے کہ میرے حضور نو تکلیف دے دیتی جائے؟ فرمایا میں تو یہ بھی نہیں برداشت کر سکتا کہ میرے حضور کی طرف کوئی کانٹا چلا جائے، اے نہیں کیا چوب جائے نا، فرمایا کہ کنڈا حضور وال ٹر جائے میں اے بھی نہیں برداشت کر سکتا، بلکہ میں اے کہوں گا کہ مینوں پھانسی تے لٹکا چھڈو تے میرے حضور وال کنڈا بھی نہیں جانا چاہیے۔ جڑے اپنے نبی وال کنڈا نہیں جان دے کی انہوں نے حضور دے میلاد دے تے خوشیاں نہیں منائی ہونی، سوچنے والی گل ہے بھائی۔ اچھا پھر اگلی گل، 1400 صحابہ، تسی تے 1400 نہیں بیٹھے گھٹ بیٹھے ہو، 1400 صحابہ، 1400 بندہ بیٹھا ہوا، کتنا بڑا مجمع ہوگا، اور سب نے سفید 2 چادریں پائیاں جی، احرام دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں دے درمیان جلوہ فرمان، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا،
تے بخاری شریف دی حدیث ہے، دلیلوں نال کوئی بھی نہیں منیا، سرکار نے چاند دے 2 ٹوٹے کیتے 14ویں رات میں، چاند دے 2 ٹکڑے کیتے، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھیا، ایک بندے نے، حالانکہ ہونا تے چاہیے سی کہ پورا مکہ کلمہ پڑھ جاندہ، لیکن معجزہ شق القمر یعنی چاند دے 2 ٹکڑے ہونا دیکھ کے ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھیا تے 12 صحابہ حضور دے ایسے جڑے نابینا جنہاں دی بظاہر نگاہ نہیں ہے، انہوں کو کسی نے پوچھا بھائی تسی چہرہ نہیں ویکھیا تے تسی کی ویکھ کے کلمہ پڑھیا؟ انہوں نے کہا ویکھدے کی اکھاں ہی نہیں سن۔ انہوں نے پوچھا پھر کلمہ کیوں پڑھ لیا نے؟ انہوں نے کہا پہلی باری جدوں اسی رسول پاک دے نال ہاتھ ملایا انج کر کے تے غیب تو آواز آ رہی ہے سن جلدی کرو کلمہ پڑھو، اتنا سونا ہاتھ صرف رب نبی کا ہی ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو مقدر دے فیصلے کوئی ویکھ کے بھی ابو لہب رہندا ہے تو کوئی بغیر ویکھیاں بھی ویسے کرنی بن جاتا ہے۔ دلیلوں کا مسئلہ نہیں، بہرحال اے نہ ہوئے کہ کوئی کہے بھئی تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کوئی مفتی آیا تھا تو انہیں دلیل کوئی نہیں دیتی، تو ویسے بھی بابا جی جڑے رستے توڑ کے گنو دیتے ہیں کہ نہ لمبے پینڈے پا ملنا نہ علمہ وچ پھسا ملنا تے کوئی یار دی گل سنا ملنا۔ بخاری شریف دے اندر ہے حدیث صلح حدیبیہ، تسی صرف لکھو گے اپنے گوگل بھائی دے ہوتے مولانا علامہ گوگل صاحب دے ہوتے ساری چیزوں ظاہر ہے یوٹیوب گوگل تو ملتی ہیں، تو گوگل دے ہوتے صرف لکھ لو تو میری گل اتنے بھی موجود ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ اے لکھ چھڑو ساری گل۔ مولانا اسماعیل صاحب بیٹھے انہوں کو بھی پوچھ لینا جے تو انہوں یہ ہوئے کہ بھئی مفتی حسن رضا کوئی اپنے کو گل کر کے جا رہے ہیں۔ 1400 صحابہ رسول اللہ دے سامنے بیٹھے اور حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں تھوکنے کا ارادہ کرتے ہیں 1400 صحابہ کی مجلس میں، اور وہاں کوئی تھوک دان نہیں رکھا ہوا۔ ایسے تو پتہ ہے اگر پیر صاحب نے تھوکنا ہوئے تو تھوک دان ہوتا ہے تو پیر صاحب اس طرح کر کے یوں کر کے تھوکتے تاکہ تھوک دے اٹھتے کسی مرید دی نظر نہ چلی جائے، اور ہر جگہ میں لکھا ہوتا ہے تھوکیے مت بیماریاں پھیلتی ہیں، اور وہاں کوئی شاپر بھی نہیں ہے، کوئی تھوک دان بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تھوکنے کا ارادہ فرماتے، یا دوسرا ترجمہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن زمین کے سپرد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، یا تیسرا ترجمہ یوں کر لیں کہ آب دہن زمین کے سپرد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، یا چوتھا ترجمہ یوں کر لیں کہ اپنے منہ مبارک کا فیض مبارک زمین کے سپرد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ 1400 صحابہ نے 2 چٹیاں چادر حالت احرام دے اندر عمرے تے جانا ہے، انہوں نے عمرہ کرن واسطے 1400 صحابہ حضور دے سامنے بیٹھے، لیکن جب آقا علیہ السلام تھوکنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ تھوک زمین پر نہیں آتا، بلکہ صحابہ اپنے دونوں ہاتھ ایسے لے کر اور پھر کرتے کیا ہے، ادھر ترجمہ نہیں ہو سکتا جی، بس میں تو اشارہ کر کے دسوں گا۔ جب وہ مبارک فیض ان کے ہتھیلی پر آتا ہے تو اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر یوں کر کر اے او کر دیں جڑیاں اگلیاں صفن دے اندر بیٹھن 5-7 تے جنوں نہیں ملدا او کی کردا ہے، او پچھو اٹھ کے آندا ہے تے او دے جسم دے اوتے ہاتھ مال کے کہندا ہے اساں او اکھاں ڈٹھیاں جنہاں اکھاں دل پر بیٹھا۔ اور زور کے وقت جس نے آپ کے وضو مبارک کا بچ، اور جو سرکار دو عالم علیہ السلام جب وضو مبارک فرماتے ہیں کسی کی کلائی حضور جیسی نہیں، کسی کی کونی حضور جیسی نہیں، اور کسی کا اشارہ رسول اللہ جیسا نہیں ہو سکتا۔ جب حضور وضو مبارک فرماتے تو یہ پانی کا قطرہ یہاں زمین پر نہیں آتا، بیٹھو صدقے جاؤ، یہ زمین پر نہیں آتا پانی، اور نیچے ہاتھ رکھے ہوئے، اور لفظ حدیث کے قادو یقتتلون علی وضوئی، قریب ہوتا ہے کہ وہ وضو کا بچا ہوا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے کی گردن پر تلواریں رکھ دیں کہ بھائی تسی زور دے ٹائم لیا سی، اثر دے ٹائم اسی لینا ہے۔ ایک مولوی کہتا جی یہ تو پانی مستعمل ہو گیا، میں کیا انی دیا آپا وضو کرتے ہیں تے اسی پاک ہوتے ہیں، حضور وضو کرتے سن پانی مزید پاک ہو جاتا ہے، وہ ماء مستعمل ماء مطلق سے بھی آگے نکل جاتا تھا۔
اس لیے تو ہمارے بابا جی کہہ کے گئے کہ ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں رسول اللہ کی اونٹنی نے ایک بار پیشاب فرمایا. ایمان نال دسنا میں پنجابی تواڈے نال گل کر رہا جڑے صحابہ رسول پاک دا تھوک مبارک زمین تے نہیں جان دیندے او رسول اللہ دے نام تے انگوٹھے نہیں چومدے ہون گے. وہ جدو رسول اللہ تشریف لے کے آندے ہوں گے کھڑے نہیں ہوندے ہوں گے. بلکہ حضرت مشکاہ شریف دی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ سرکار جدو واز فرما کے دس دے کے ممبر اطہر تو تھلے اتر دے سن مسجد نبوی تے جدو تک رسول پاک اپنے حجرے دے اندر نہیں سن چلے جاندے اسی کھڑے ہو کے حضور دی زیارت کر دے رہے. صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل ہوتا تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. بلکہ اگلی گل ایتھے کوئی فقیر بیٹھا میں سستے گل کر رہا ہوں, جس بندے دی طبیعت خراب ہو جائے اور شاہ صاحب دے ہاتھ تے آ کے کلمہ دوبارہ پڑھے, جڑی گل میں کرن لگیا وہ دوبارہ آ کے کلمہ پڑھے. یہ ذکر رسول ہے, بتوں کا ذکر نہیں ہو رہا, ایک کسی دنیا دار کا ذکر نہیں ہو رہا, یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم. اقبال سے کسی نے پوچھا زمین کیسی خوبصورت کیوں ہے, گل حضور دے بارے ایسی کر چھڑو اگلے دا دھوم کٹ کے رکھ چھڑو. کلندر لاہوری کو کسی نے پوچھا بھائی زمین اتنی سونی کیوں ہے, تو آپ نے نہیں فرمایا کہ دیتے مری ہے, یا دیتے سوئٹزرلینڈ ہے, یا دیتے گلگت ہے, بلتستان ہے, بلوچستان ہے, جڑے سونے علاقے نران ہے, کغان ہے, سکردو ہے. انہیں پوچھا زمین سونی کیوں ہے, اقبال کہتا ہے اے زمین از بارگاہ ارجمند, کہ جی زمین سونی کیوں ہے, اقبال کہنے لگا زمین تاں سونی ہے دوتے مدینہ منورہ ہے. گل دا رخ حضور وال موڑ ہے. وہ بڑا تیز آدمی سی, کہنے لگا پھر آسمان اتنا اونچا کیوں ہے, انہیں کہا آسمان از بوسائے بابر بلند. اقبال کہتا ہے آسمان اتنا اونچا کہاں ہے کہ انہیں حضور کی گلی میں بوسا دیتا ہے. اللہ نے نوزدہ عطا فرما چھڑیا. حضور دے بارے گل ان کرو اگلے دا دھوں نکل جائے. ڈرندی کی لوڑے. حضرت سرکار تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ صاحب جب ختم نبوت پر کام کرنے کے لیے آپ فیض آباد سے لاہور آئے, چونکہ وہ مرزا لاہور میں اس نے مناظرہ ہونا تھا تو آپ وہاں سے لاہور تشریف لیا. صرف 56 مولوی آپ دے نال اس وقت کھڑے سن, 56 مولوی. باقی سارے کہتے نو بابا بڑا ڈاڈا ہے چھڑو انہوں. 56 مولوی آپ کے ساتھ تھے, اور آج تاریخ میں سلام بھی انہی کو پیش کیا جاتا ہے. باقی جڑے حکومتی مولوی جی میں نور الحق ہو گیا, اے ہر دور دے اندر ہونے. آج کل طاہر اشرفی کی جڑا والا دے اندر 2 مٹی دے گھر ڈگ گئے تھے, انج رو رہا سی جی میں اے دا پیو مار گیا ہو. تے ساڑھا 100 بندہ تقریباً مصدوم دے اندر بلوچستان دے اندر شہید ہو گیا میلاد النبی تے. مجالے کہ انہاں دی زبان انج کوئی اور مسئلہ ہوئے تو کتے تو بھی زیادہ لمبی نکل آتی. تے جدوں کوئی حضور دی عزت دا مسئلہ ہو بندے کہندے جی ہونے کیوں نہیں بولے. اوتھے بھی گئے عمران خان دی گود وچ اے بیٹھے, نواز شریف دی گود وچ اے بیٹھے, زرداری نو اپنا حقیقی پیو اے مندن. جدوں حضور دی عزت دا مسئلہ آندا ہے, ختم نبوت دا مسئلہ آندا ہے, صحابہ دی عظمت دا مسئلہ آندا ہے, اہل بیت دی عزت دا مسئلہ آندا ہے, اے مولوی کیوں نہیں بولدے. میں کہا جھلیا تا نہیں بولدے, مالک چاہندے ہی نہیں ان کسی کمینے دی زبان دے تو نظر نہ. مالک چاہتا ہی نہیں ہے بس. اور یہی تو امتحان ہے تنویر کے کس نے کس کو خوش کرنا. ایک کدی بھی نہیں سوچنا. سرکار تاجدار گولڑا کلے نکلے, انہوں نے کہا حضور مرزائی بڑے ڈاڈے ہیں تو تسی کلے جا رہے ہو. تو آپ نے فرمایا میں اپنا جڑا کوئی میری جڑی سیکیورٹی تو انہوں نظر نہیں آتی, وہ میں نوٹس لکھ کے گھر چھٹ دیں. انہوں نے کہا تو آڈی خفیہ ادارہ تے نوٹس دے ایک ہی کتے میں. آپ نے فرمایا ساڑی سیکیورٹی بغداد شریف جو کنٹرول ہوتی ہے. اے پیر میرے علی شاہ صاحب نے کیا, انہوں نے کہا جی او کیویں. تے آپ نے پھر 4 انہوں لینا پڑھ کے سنائیاں. فرمایا رو لکھیے چٹھیے درد بھریے, پتہ پچھی بغداد دے واسیاں دا, تیرے مڈ قدیم دے بردیاں نو لوکی خوف دستے چپڑاسیاں دا.
فرمایا انہاں دی کن دے اوتے جے عالمی طاقتاں کھڑیاں تے ساڈی کن دے اوتے جنگ یمامہ والے صحابہ کھڑے سانوں کدے نہیں پریشانی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم یا رسول اللہ تے بات تگڑے ہو کے بھائی اور اے بھی جنہ اے میزبان محفل دے ذہن وچ خیال بڑا ہے جی اوتھے بندے نہیں بیٹھے اوتھے نہیں بیٹھے اوتھے نہیں اے کی گل ہوئی اسی کوئی بندے واسطے آئے ہیں تے جڑے بیٹھے نے بندے نہیں ہیں ساڈے خطیب صوفی درویش پرانے وقتاں دی گل کوئی 40 سال پیچھے چلے جاؤ وہ بڑے مشہور خطیب سن تے تقریر کر کے سٹیج تے اترن لگے تے ایک غریب بندہ ملیا کہنے لگا غریباں نوں بھی ٹائم دیندے ہو کدی کوئی غریب بلائے تے ٹر جاندے ہو آپ نے فرمایا یار اس طرح تے نہیں نا تکلیف دئی دی اپنے بٹیاں کو انہیں کیا حضور اگر میں بڑا ماڑا جا آدمی ہے غریب آدمی ہے تے اگر میں بلاواں آپ نے فرمایا کدوں انہیں کیا فلانی تاریخ آپ نے اپنی کاپی کھولی ڈائری ادھر ڈائریاں نہیں سن کاپیاں دے ہوتے کاپی کھولی فرمایا اچھا فلانا دن خالی ہے انہیں کہا جی میرا پتہ ہے ٹانگے چل دے سن آپ نے دا پتہ لکھیا دا گران لکھیا چک لکھیا تے اس دن ٹانگے تے چک 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 سیدھی جا کے دے بوئے دے اگے بریک وجی جس ٹائم تے انہیں پیچھے لوگوں کو پیسے پوسے لے کے کوئی ایک دو دیگا بھی پکوائیاں کوئی 10 15 20 اشتہار بھی لوا چھڑے لیکن ایک بندہ بھی نہ آیا کیوں مولوی نے آنا ہی نہیں تھا سیکھی کیوں جائیے پھر انہیں کتھے آنا ہے مولوی صاحب ٹر گئے اتنے پہنچ گئے شاہ جی قبلہ یہ بھی کوئی اس زمین کا انتخاب ہوا ہے کوئی بات تو تھی یہاں پر چلا تے میں بھی بابا جی دی کرامت نہ لی پہنچے ہیں ورنہ حالات کوئی نہیں سن پہنچنا لے بابا جی دی کرامت ہے بس پہنچ گئے تے آپ پہنچ گئے ہوتے وہ کلہ ادھر ادھر دیکھے آپ نے فرمایا تینوں مسئلہ کی ہے انہیں کہا حضور بندہ ہی کوئی نہیں آیا تو فرمایا تو بندہ نہیں ہے اور بیجا تھے انہوں بٹھایا سامنے اور دبا کے پونا گھنٹہ تقریر کی تھی وہ دے سامنے انہوں حضور دیا شانہ سنا کے اٹھ کے جان لگے تو آپ دے پیرنٹ پہ گئے حضور معاف کر چھڑنا میں تے اپنی طرفوں پنڈت جا کے چکن سے دعوت بھی دیتی سی فلانے نے کیا میرا یہ مسئلہ ہے میں نہیں آنا فلانے نے کیا میرا یہ مسئلہ نہیں آنا فلانے نے کیا میں تحفظات میں نہیں آنا فلانے نے کیا انج نہیں کیتا تے میں نہیں آنا انج نہیں ہویا تے انج نہیں ہویا تے انج وہ جلے ہو انج جتھے محبوب دا مسئلہ آوے اتھے انج ہوندہ ہی نہیں ہے بھائی جو آپ کے قدمہ بہ کے آپ نے کیا حضور میں معاف کر چھڑنا ادھر ٹانگے اللہ انتظار کر رہے سی آپ نے فرمایا جلیا چھڑ اور میں جان دے انہیں کیا حضور تسی میرے نالو رینج ہو کے جا رہے ہو فرمایا جب رینج ہوندہ تینوں 40 منٹ تقریر سنانی سی انہیں کیا حضور تسی اتنی وڈی شانہ آلے تے میں بندے کٹھے نہیں کر سکیا آپ نے بڑا تاریخی جملہ کیا میری فیملی جڑی بیٹھی ہے علماء دی وائزین دی مبلغین دی خطبہ دی کدی بھی نہ پریشان ہو بھائی فلانا نہیں آیا فلانا نہیں آیا فلانا آپ نے فرمایا جھلیا 1000 ہوئے تامی ایک واسطے بول دیا ایک ہوئے تامی ایک واسطے بول دیا بس گل اتنی گل اور یہ بھی یاد رکھیں کم من فیت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھوں کے مقابلے میں درجن لے کر جاتے تھے درجن صحابہ لاکھوں کے مقابلے میں حضرت ابو عبیدہ کہتے سن بابیو ہاتھ تھولا رکھو آپ فرماندے سن بندہ نواز میں جان دیو میں صرف لکھن دے مقابلے 12 یا 20 یا 30 اتان لے کے جانا میں ویکھنا چاہنا میں اے جڑا رب کہندا ہے نا کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑے زیادہ پر غالب آگئے میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ آج میرے لیے اتری ہے یا کسی اور کے لیے اتری ہے تگڑے ہو کے رہنا جانا تے کوئی کافی ہوندہ ہے مطلب میں کہنے لگا جی لنگڑے دی جتھے تقریر ہوندی ہے لنگڑا پارٹی تو تے دنیا بڑی ہوندی ہے میں کیا اے نہیں ویکھی دا دنیا کتنی ہوندی اے ویکھی دا جڑے دے پتر کتنے تے خسرے کتنے بیٹھے ہوئے اے بھی ویکھی دا تے بندے تے جناب تواڈے تسی تے سارے شیر بیٹھے ہو رسول اللہ دے تاریخ لبیک یا رسول اللہ میں چپ ہو کے کھڑے ہو جاؤ سجے کھبے نہیں جانا ورنہ مار بڑی پیڑی پوچھ لو نو مئی والے کو اچھا چلو انہوں نے جدوں مار پیندی وہ کہندے آئے آئے تے سانو جدوں مار پیندی اسی کہندے میں صدقے یا رسول اللہ فرق ہے نا روندے دو ہی ہیں مگر فرق ہے
فرقت کی سختیاں مجھے منظور ہیں، لیکن اتنا تو ہو کہ تجھ کو میری خبر رہے، اور بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے، پھر وہ آقا کیا ہے۔ اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ بابا جی نو جدو انہوں نے ظلم کیتا نا، تے بابا جی کو حسن، وہ کہو عجیب بابا ہے، اسی انہوں کڑتے ہیں، کو ہستا ہے، تے بابا جی فرمان میں تاں ہستا جنہ واسطے تسی میرے ہوتے ظلم کر رہے ہو، تو انہوں نہیں دیکھ رہے، پر جنہ واسطے میری پگڑی کھولی جا رہی ہو، میں نو گنبد خضرہ کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور ایسا دیکھ رہے ہیں، ایسا دیکھ رہے ہیں، صرف روح نکلنے کی دیر تھی، آواز آئی، وہ دیکھو میرا فقیر آ رہا ہے، میرا فقیر آ رہا ہے، میرا فقیر آ رہا ہے۔ اور کیا بات، جڑا سبحان اللہ، جڑا صحیح طرح جواب نہیں نہ دے رہے، اللہ کرے گھر جائے تے بڈھی دروازہ ہی نہ کھولے۔ آج بھی ساڈے بابا جی دی دیکھ لو شاعر جنوب میں، دیکھو متاثرین کیویں بولے، بولیا کرو، جڑا بھی مرے چپ ہو کے مرے، بولن نال کوئی نہیں مردا، تے اکھیاں میٹ کے کمبن نالو اکھیاں کھول کے مریا جائے، چپ رہ کے بھی تے مر جانا ہے، جلیو لبیک والے نال ٹر کے مریا جائے، مر تو جی بھی جانے بھائی، موت تے آنی ہی آنی ہے، جو مرضی کر لو، انہیں آنا ہی آنا ہے، اے تے کافر بھی مندے نے آنا ہے، سارے مندے نے آنا ہی آنا ہے، لیکن مزہ تو یہ ہے کہ حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے، مزہ تو تب ہے۔ حضرت زیاد بن سکن، یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، جنگ احد میں حضور کا دفاع کرتے ہوئے زخموں سے چور چور ہو گئے حضرت زیاد بن سکن، اور اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، تو انہوں نے اپنے آپ کو نا جی زمین پر خود گھسیٹ کر اپنے آپ کو تو حضور کے قدموں کے قریب کیا، ہمت نہیں تھی کھڑے ہونے کی، لیکن بس یوں آہستہ آہستہ چل چل کے نا لیٹتے لیٹتے خود کو حضور کے قریب کیا، تو سرکار جانتے ہیں کہ اب ان کی روح قفس انصری سے پرواز کرنے لگی ہے، سرکار نے فرمایا زیاد تمہاری کوئی آخری آرزو ہو تو بتاؤ، عرض کہ حضور اپنا پاؤں میرے قریب رکھ دیں تاکہ میں اپنا منہ آپ کے پاؤں مبارک پر رکھ دوں۔ سرکار نے اپنا مبارک پاؤں آگے کیا تو حضرت زیاد بن سکن نے اپنا چہرہ آپ کے مبارک پاؤں پر رکھا اور کہا منم و ہمی تمنا کے بوقت جان سپردن بروخ تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی، حضور میری یہی آرزو ہے کہ جب میری روح نکل رہی ہو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، اتنی سی بات ہے۔ اور باخدا میں آپ لوگ تو گھر سے اٹھ کر آئے نا جی، میں سفر کرتا ہوں یا ہمارے سارے ساتھی تحریک کے، سفر انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، میں بالکل آپ سے صاف بات کرنا چاہتا ہوں جو دوسری تنظیمات سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ جیسی تحریک نہیں ہے، اگر ہے تو ابھی کھڑا ہو کر نام لے کوئی بندہ، اسی تو انہوں مارنا تے نہیں، اسی تو خوش ہوں گے بھائی داستا ہے کوئی انج دی تحریک تے کھڑا ہو کے نام لے، تے جدو نام نہیں لے سکتے تے چپ کر کے پھر تحریک دے نال ٹرنا شروع ہو۔ جڑا چاہتا ہے کہ پاکستان دے اندر جڑا لویا بچ گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے، نواز شریف وال ٹر جائے، جڑا یہ چاہتا ہے بھائی جڑیاں بچیاں بچ گئی سن نچن تو وہ بھی نچن، وہ لنگڑے وال ٹر جان، جڑا یہ چاہتا ہے کہ پیپلز پارٹی آ جائے اور سیکولر دا نظام آ جائے وہ پیپلز پارٹی وال ٹر جائے، جڑا چاہتا ہے حضور دا دین تخت پہ آ جائے وہ کریم پارٹی دے نال چپ کر کے کھڑا ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھنا حضور دا دین آنا ہی آنا ہے، کیوں؟ بابا جی نے کیا ہے؟ نہیں، رب نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا حبیب اسی تو دین جڑا دے کے بھیجا ہے یہ پوری دنیا تے غالب آئے گا، اور رسول اللہ نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، فرمایا اسلام مٹنے کے لیے تو آیا ہی نہیں، یہ تو غالب رہنے کے لیے آیا ہو۔ محمد عربی کا دین آیا، اور اے جڑے سارے بدلے نا جنہوں نے اے سارے ایک بابے نے بدلے نے، ورنہ یہ تے پانی نہیں سن کسی نے پلانا،
اے جڑے نوجوان اج لبیک دا نعرہ لاندے پھردن اے تے پانی نہیں سن پوچھتے کسی نو. ہن رات کو 1 بجے گھر آ رہے ہوندن تے لوکی دی ماں نو کہہ رہے ہندن او ویکھ باجی تیرا تے منڈا لبیک اللہ ہے ویکھ لبیک اللہ آ رہے ہیں بھائی. یہ تو اس مرد کلندر کو سلام ہے جس نے ہمارے ایمان بچا لیا. ایمان بچائے بھائی, بابا جی نے ایمان بچایا, ورنہ کون کہاں پر. مجھے ابھی اسی ہفتے کی بات ہے, 2-3 دن پہلے کسی اور مسلک سے بندہ ملا, بدل گیا. وہ کہنے لگا, میں نے کہا کیسے بدلے؟ اس نے کہا میں بابا جی کو نہیں مانتا تھا, مجھے خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور میں نے دیکھا کہ سرکار اپنے مجمع میں بیٹھے اور سرکار میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے, تو میں وہاں غش کھا کر گر گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے آپ میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو میری توجہ تمہاری طرف ہو تو چپ کر کے باب خادم کے ساتھ چلو گا. بس یہ ابھی اس ہفتے کی بات ہے. اور جس دن وہ مجھے ملا تو اس نے کہا حضور آپ میرا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل فرمایا کہ جب سے میں بابا جی کے پیچھے چلا ہوں مجھے بزرگوں نے بلایا اپنے پاس اور انہوں نے مجھے رسول اللہ کی زلف مبارک دی ہے اور اس کو میں سر پر رکھ کر چلتا پھرتا ہوں. تو انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پر فضل ہی فضل ہے. جنہوں نے بہت زیادہ کوئی آزمان دا دل ہے 7 واری بسم اللہ, پر ساڈا ماضی پڑھ کے آنا 100 واری آؤ پر ساڈا ماضی پڑھ کے آنا. وہ جلے ہو تسی تے نگران ہو, نگران حکومت ہو, جنہوں نے 2/3 اکثریت دے نال حکومت کیتی, وہ ساڈا وال نہیں پٹ سکے, تسی تے شاہی کر رہے بھائی. کیوں؟ وہ دی وجہ کی ہے کیوں؟ بابا جی فرماندے سن کتے دی ڈور مالکاں دے ہاتھ وچ ہوے تے کتا تے شیر نوں بھی پے جاندا ہے, تسی تے شاہی ہی کچھ نہیں. پھر تواڈے کول غدار ہیں, ساڈے کول نبی پاک دے وفادار بیٹھے ہیں جناب, فرق تے ہے جناب. اور میں کربلا بھی سرکار مولا علی مشکل کشا کا میں نوکر ہوں, سرکار مجھے ہر سال کربلا بھی بلاتے ہیں. میں ویکھ کے آیا 20,000 یزیدی سی جنہیں امام حسین دے اتے عملہ کیتا, دعویٰ بولیا 20,000 یزیدی امام حسین کلے سے جنا, اور بظاہر امام حسین شہید ہو گئے, آپ دی گردن مبارک الگ ہو گئی, آپ دے جسم مبارک دے اتے تقریباً 313 زخم سے. تے اے نہیں دیکھا جاتا جدوں 2 پہلوان لڑن کہ نے کتنی مرتبہ کسی نو گرایا ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا. دیکھا یہ جاتا ہے بعد میں جھنڈا کس کا لگا ہوا. تے میں پورے کربلا جانا جی, میں نہیں دیکھا کہ کدھر یزید دا جھنڈا ہوئے, جدھر ہی گئے حسین ابن علی دے جھنڈے لگے, جھنڈے مولا حسین کے, جھنڈے مولا علی کے. تو قیامت تک اللہ تعالیٰ ساڑیاں نسلوں نبی پاک دا حقدار رکھے, سرکار دے صحابہ دا وفادار رکھے, حضور دی اہل بیت دا غلام رکھے, اور تانوں اللہ تعالیٰ بے با برکتہ عطا فرمائے. تسی خوش کر دیتا جی. ویسے کہ انسان تھکاوٹ ہو بھی جاندی ہے, لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے. لیکن چلو میں بابا جی دی خدمت ہی جاواں گا, تے کیونکہ ساڈا تے یہ عقیدہ نہیں کہ بابے سن دے نہیں. کچھ لوگوں دا عقیدہ ہے بابے سن دے نہیں. میں کہا جے بابے سن دے نہیں ہیں تے 3 سوالوں دا جواب تیرے پیو نے دینا. جڑے قبر ہی سوال ہونے من ربو کا, جے سن دے ہی نہیں ہیں مردے تے سوالوں دے جواب تیرے پیو نے دینا. ساڈا بابا کہہ کہ 1000 سال بعد بھی آ کے کوئی نعرہ لائے گا تے میں اندروں لبیک دا جواب دے دیا. میں تہاڈی طرف جا کے اتنا کہوں گا بابا جی وہ جڑے تواڈے غلام اوتھے بیٹھے نا جی, اور رات میں 12 بجے بھی تواڈے نال اظہار محبت کر رہے سن. تے انشاءاللہ ہن تسی نعرہ لانا ہے جی بغیر دے ساؤنڈ تو جی, تے جڑا نہ لائے شاہ صاحب دا صدقہ گونگا ہو جائے. نہیں حضور یار ٹھہرو بھائی, شاہ جی کہندے ہیں استغفر اللہ. کیوں بھائی؟ اعلیٰ حضرت فرماندے نے زبان نو کٹ کے کتےاں دے اگے سٹ چھڈو جڑی حضور دے نام تے نہ بولے. اچھا باہر دے مجمع جاندے نا تے کوئی دوسرا بھی آیا ہوندا ویکھن واسطے, ایتھے تے سارے اپنے بیٹھے, ایک دانا بھی داغی نہیں ہے. تے تسی تے لبیک دا نعرہ لو, دور دور تک کنجی آواز چلے جاؤ کہ نہیں بھائی محمد عربی دے غلام تے شیر ہو گئے جناب. تیار ہو جی؟ چلو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک لبیک سبحان اللہ سبحان اللہ
سارے ہاتھوں کیسر ہے تاجدار ختم نبوت جتنا زور نال زندہ باد کہو گے اتنا ہی مرزائیوں نو تکلیف ہوئے گی اور جتنا تسی مرزائیوں نو تکلیف پہنچاؤ گے سرکار اتنا ہی خوش ہوں گے تاجدار ختم نبوت لکھاں سلام لکھاں سلام لکھاں دیکھو جی ایک بندہ آ کے پسٹل رکھ دے کہے کیا ہے کہ میں تیرا پیو ہوں مان لو گے نہیں نہ مان سکتے بھائی پیو تو وہی ہے جڑا گھر ہے کہ میں کہہ میں تیرا پیو ہوں پولیس علیہ آ جائے کہ کیا میں تیرا پیو نہیں تو گولی مار چھڑ گے کیا چھڑو گے تو میرا پیو ہے اپنی ماں دے بارے کتنی غیرت رکھتے ہیں کہ میں انہوں پیو جڑا ہے نہیں انہوں کیوں منیے تے جی اوکے میں نے پیو نہیں بدلیا جا سکتا بابے نو کیوں چھڑیا جا سکتا ہے ازی دے چاند دی مار نہیں ہے فضل ہوندہ ہے اللہ دا تے اللہ دے رسول دا فضل ہوندہ ہے تے زندہ بات تھوڑا جا اور زور نال تاجدار ختم نبوت جڑا زیادہ اچھا بولے جلدی مدینے جائے تاجدار ختم نبوت اپنے ماں پیو دے نال جائے تاجدار ختم نبوت چلو یہ تے شاید لمبا کام ہے میں کہنا جڑا دلو بولے آج رات ہی بابا جی انہوں خواب اس مل پڑھا یہ تو کمال کا چھڑ ہے تاجدار ختم نبوت تقریر تو آڑے نال پھر کدی آگے کریں گے آج آلے دل تو آڑے نال شیئر کیتا ہے اللہ تعالیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ نو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے جتنے سنگیاں نے محنت کی تھی ٹینٹ لائے صفائیاں کی تھیاں مہمانہ واسطے سارے انتظامات کی تے اللہ تعالیٰ انہیں سارے نو بے بہا اجر عطا فرمائے اور سانو حضور دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ